اور وہ ساتھ میں سر میں نے کہا یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ معیشت کا پہیہ چل رہا تھا اس وقت سیاسی وہ مداخلتیں ہوئی دھرنے شروع ہو گئے معیشت کا پہیہ روک دیا گیا ورنہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی اور وہ ساری بجلی کام میں آتی اور ملک آگے بڑھتا. وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں ذرا بجلی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک طرح راؤنڈ اور چلا لوں اور وہ ایک اور ایکشن ریپلے جو ہو گیا ہے. ہم یہی آرگومنٹ چینی اور گندم کے حوالے سے آپ کے دور میں سنتے تھے. غضب خدا کا آپ پڑھاتے ہیں بمپر کراپ ہے چینی بہت ہے گندم بہت ہے پھر وہ ایک چینی جو ہے وہ پہلے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے کہ بہت پیدا ہو گئی ہے بہت آ گئی ہے ایکسپورٹ کر دو پھر کہتے ہیں اب کم ہو گئی امپورٹ کر لو. یہ ایسے تو پرچون کی دکان نہیں چلتی نا اس طرح. اب یہ کیا ہوا ہے چینی کے معاملے میں؟ دیکھیے یہ اسمگلنگ ہو گئی چینی کی. کیا ہوا ہے؟ چینی کی پرائس پاکستان میں 125 روپے میں چلی گئی 150 کے آس پاس چل رہی ہے. ازبکستان میں پاکستانی چینی کی پرائس 300 روپے ہے اور پاکستانی چینی کھلے عام مل رہی ہے ازبکستان میں اور یہاں سے ٹرک پہ لے کے جا رہے ہیں پٹھان اور وہ ازبکستان بیچ رہے ہیں. آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو آپ کیوں بحث کرتے ہیں بلا وجہ کی؟ سمپل بات کریں نا یار. آپ کو یاد ہے میں نے حاضر کے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ آپ کی چینی پہلے آپ یہ بتا دیں آج کہ چینی اسمگل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. اوپن سیکرٹ سنیں. اچھا اب آگے سنیں. آپ مجھے بتا دیں کہ آج ازبکستان کے بازار میں پاکستانی چینی کتنے روپے کی بک رہی ہے؟ 300 روپے کلو. پاکستان میں پرائس ہے میکسیمم 150 روپے کلو. 150 روپے کلو مل رہی ہے ان پٹھانوں کو یا ان ایتھنیسٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ڈرائیونگ شعبے سے منسلک ہے. نتھنگ اگینسٹ دیم. یہاں سے ٹرک میں لے جاتے ہیں. اگر ٹرک روکتے ہیں آپ وہ گدھوں پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ سب اسمگل ہو رہا ہے اگر یہ غلط ہے تو آپ بلا لیں لوگوں کو پوچھ لیں کہ کیا چینی کی میں آپ کو کنفرم کروں یہ بات کیا پاکستانی چینی ازبکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں پوچھ لیں اس سے. جی بھائی جی مزمل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال 75 لاکھ ٹن چینی بنائی ہے. صحیح ہے. 60 لاکھ ٹن کی ہماری ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں اسحاق ڈار اور ان کی حکومت نے 2.5 لاکھ ٹن کی جو ہے نا ایکسپورٹ کا آرڈر دے دیا تو وہ باقی 12.5 لاکھ جو اضافی تھی وہ کدھر گئی؟ یہ جو شبر بھائی بات کر رہے ہیں اب وہی تو اچھا اب اس میں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تو اس کی وجہ سے بڑھ گئی. ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ ان کے چیکس کدھر ہیں اور انہوں نے فری کیوں چھوڑا ہوا ہے سب کو؟ شوگر مل والوں کو بھی فری کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بدامی بھائی آپ کو ایک مزے کا فیکٹ دوں. یہ 85 روپے چینی بڑی ہے نا 85 روپے اس سے جو 60 لاکھ ٹن چینی ہے نا اس کی قیمت میں 510 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر 6 مہینے میں یہ بڑی ہونا تو یہ شوگر ملوں کے پاس 255 ارب روپے کا اضافی پروفٹ. اگر یہاں سے صرف غریب کو ٹینشن سے شوگر ہو جائے شوگر مل والوں کے اربوں روپے بڑھ جائیں مطلب یہ اس طرح سے معاملہ ہو گیا ایکویژن ہو گیا. مطلب یہ آپ دیکھیں 500 ارب روپے کا ان کا جو ہے گیم بنا 500 چھوڑیں اس کو آدھا کر لیں 250 ارب روپے. یہی اگر اس کو آپ ٹیکس لگا لیں تو بجلی والوں کو کراس سبسڈی دے دیں. تو شبر صاحب یہ بتائیں نا شوگر مل کتنی ہے؟ شوگر کا آئی پی پی 190 تھی. شوگر کا میں کھیل آپ کو اور آسان کر دوں. شوگر میں جب مل سے شوگر نکلتی ہے جب مل سے شوگر نکل جاتی ہے اس کے بعد شوگر میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. شوگر کی اگر 100 ملیں ہیں ان کے ڈسٹریبیوٹر صرف 25 ہیں اور ایک ڈسٹریبیوٹر بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. سبحان اللہ. جو میرا جھگڑا ہوا تھا وہ شوگر والوں کے ساتھ تو ہوا تھا کہ شوگر کا اگر مزمل صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں شوگر کا کوئی ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر ہول سیلر رجسٹرڈ ہے. جب مل سے شوگر نکلتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی ریکارڈ کیش کا نہیں ہے. جب میں ڈاکومنٹیشن کی بات کرتا ہوں پاکستان میں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں اس لیے کرتا ہوں کہ پتہ تو لگے ڈاکومنٹ میں ہوگا پیپر میں ایگزسٹ کرے گا تو کچھ آگے. اب آگے چلیں. اب اس کی اگلی کہانی سنیں. میں جب تھا میں ٹریک اینڈ ٹریس لگوا کے آیا تھا شوگر نہیں شوگر کی بات. اب ان سے پوچھے کسی کو بلائیں ایف بی آر والے کو کل بلائیے ایف بی آر والے کو اس سے پوچھو کیا شوگر کا ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. جعلی اسٹیمپ چل رہی ہے. یہ ہے مسئلہ. کس نے ریورس کرا دیا؟ پچھلی گورنمنٹ گئی پی ڈی ایم والوں نے. سندھ میں تو کوئی ٹریک اینڈ ٹریس چل ہی نہیں رہا نا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹریک اینڈ ٹریس کا مطلب ہوتا ہے بوری کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اگر کوئی ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہو میں اپنا سیکشن چینج کر دوں گا. میں ٹریک اینڈ ٹریس کیوں لگا کے آیا تھا شوگر میں؟ وہ ریورس ہو گیا. ریورس ہو گیا نہیں. ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے. جعلی اسٹیپ پہ جعلی چل رہی ہے. کوئی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں ہے. تو نہ ٹریک اینڈ ٹریس ہوگا نہ پیپر پہ کچھ آئے گا نہ پھر اگلی بات ہی ہوگی جب ایگزسٹ تو کرے گا پیپر. بدامی صاحب کی ساری باتیں ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں. مجھے آپ نے بلایا. میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں ہم کتنی دفعہ کریں گے؟ ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے لگایا تھا نا. آپ میں سے کسی نے ٹریک اینڈ ٹریس کی بھی بات کی؟
اچھا اب آپ اسمگلنگ کی بات کریں. اب اس میں دو باتیں کر رہا ہوں. اسمگلنگ تو ختم ہو جائے گی, ٹریک اینڈ ٹریس چلے گا. تو کہیں آپ اسمگلنگ رکواتے ہیں تو کوئی آپ کو بلا کے کہتا ہے کہ یار صوبے کی معیشتی اسمگلنگ پہ چل رہی ہے, نہ کرو ایسا. کہیں چینی اسمگل ہوتی ہے تو بارڈر کنٹرولز پتہ نہیں کیا ہے, تو پھر تو ہم نہ ہی سمجھیں. دیکھیں میری بات, نہ سمجھیں آسان. دیکھیں میری, ہاں آپ نہ ہی سمجھے, میں ہے نا, ہاں نہ سمجھے. دیکھیں میں, آپ نے مجھے کہا کہ کیا ہو رہا ہے معیشت کو. آپ مجھے اگر 3 سال سے فالو کر رہے ہیں, 4 سال سے, انکلوڈنگ عمران خان گورنمنٹ, میں مزمل کے سامنے کہہ رہا ہوں, انکلوڈنگ عمران خان گورنمنٹ, میں کبھی معیشت کے بارے میں پازیٹیو نہیں تھا. ہاں ٹھیک, اور میری بالکل کلیئر پوزیشن تھی. آپ نے اس زمانے میں پریزنٹیشن دی تھی کہ بھائی یہ اینٹیٹی کہیں نہیں جا رہی, یہ اینٹی گوئنگ کنسرن نہیں. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے. آج کے وزیر خزانہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹریجری میں پیسے نہیں ہے, ٹریجری ختم ہو گئی ہے. پھر بیان آیا نا ان کا. ٹھیک ہے, یہ معیشت, پاکستان کی معیشت کوئی نہیں چلا سکتا. لوگ جو الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں, میں آج آپ کے ریکارڈ پہ کر رہا ہوں پروگرام میں, جو بندہ الیکشن جیت کر آئے گا اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہوگا. اس کی گورنمنٹ کا ٹائم ہوگا میکسیمم 6 مہینے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے فرشتہ آ جائے, اس کو عوام سے گالی پڑنی ہے, تنقیدی ہونی ہے, اتنا مارے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی. اس لیے کہ آگے جو نظر آ رہا ہے نا مجھے, میں آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں کیوں نظر آ رہا ہے. پاکستان کو اگلے 5 سال میں 88 بلین روپیز بورو کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنے قرضوں کو پے کرنے کے لیے. 88 بلین ڈالر. جب ہماری ریٹنگ ہوگی, انویسٹمنٹ ریٹنگ ہوگی ہماری, آج ہماری ریٹنگ ہے جنک ریٹنگ, تو یہ 88 بلین روپیز آپ کہاں سے بورو کرو گے, کیسے بورو کرو گے, کون بورو کرے گا؟ اس کا حل صرف ریفارم ہے, جو لانگ ٹرم نہیں, ریفارم نہیں ہے. پھر حل کیا, ایک جملے میں اس کا حل بڑا سمپل ہے. وہ کیا؟ ایک پہلا حل یہ ہے کہ آج گورنمنٹ کے کاکڑ صاحب کے 62 ڈویژن ہیں, اس کو کل صبح 32 کر دے, کہ وہ 32 بیکار ہیں. وہ نہیں کریں گے نا. سوال یہ ہے, نہ عمران خان نے کیے نہ وہ کریں گے, کوئی نہیں کرے گا, نہ وہ کریں گے. اس لیے نہ وہ کریں گے, اس لیے نہیں کریں گے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو ہرا ہرا نظر آتا ہے, وہ اقتدار کو انجوائے کرنا مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے. یہ مزمل صاحب فائنل ورڈ, میں چاہ رہا ہوں جلدی سے پروگرام ختم کر دیں, اس سے پہلے کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں تھوڑی سی اس میں قطع کلامی ہوگی. شوگر سیکٹر پہ ہاتھ ڈالا خان نے, پاور سیکٹر میں ہاتھ ڈالا, رپورٹ بنوائی, ٹھیک ہے نا. یہ سامنے جو ہے یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے, وہ جو ہے ریجیم چینج کرواتا ہے پھر لوگوں کے تھرو مل کر انہیں, اور پھر انہوں نے حکومت میں آ کے وہ تمام چیزیں کی جو ابھی شبر صاحب نے بتایا, ٹریک اینڈ ٹریس وغیرہ. تو یہ مسئلے کا حل ہے. یہ شبر بھائی جو کہہ رہے ہیں 88 ارب ڈالر, 88 ارب ڈالر نہیں, 3 سالوں میں جو ہے نا, یہ ہر سال وہ 25 ارب ڈالر ہمارا رول اوور ہونا ہے. تو ایکچوئل ہمیں 25 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. یہ الیکشن کے ساتھ ایک چیز طے کر لیں, اگر سارے کنسنسس کر لیں کہ بھائی اب یہ برداشت نہیں ہوگا, یہ جو ہے چینی والا تو سیمنٹ والا تو یہ گندم والا تو آٹے والا, یہ برداشت نہیں ہوگا. اگر برداشت نہیں ہے تو پھر ہم حکومت نہیں کر رہے. مطلب 100 باتوں کی بات ہے, اگر پارلیمان میں اہم جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو یہ چیز اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ختم. بالکل ہے نا, کنسنسس کر لیں آپ پاکستان, ورنہ فاتحہ پڑھ لیں. پاکستان بھارت کو جائیں گے, میت تو رکھی ہے نا. اچھا, فاتحہ پڑھ کے کیا کریں گے, میت تو رکھی ہے, دفن تو کرنا پڑے گا. اور سکون پر قبر. فاتحہ کا مطلب کیا ہوا, فاتحہ تو نہیں ہوتا ملک کا, میت کو کیا ملک میں معیشت کا مطلب دفن کرو گے نا, کیا کرو گے, ٹھیک, کیا کرو, دفن تو کرنا ہے نا, دفن نہیں ہو سکتا ملک. یہ چلے گا انشاءاللہ, مگر کس طرح معیشت کی بات کیسے چلے گا, اس کے لیے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جب تک آپ کنسنسس نہیں لائیں گے ورنہ نہیں ہو سکتا, مطلب بیکار کی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ مزمل صاحب اور شبر صاحب.